ربہم سجدا وقیاما. آ گئی سر، آ گئی. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ راتیں کس چیز میں گزارتے ہیں؟ سجدوں میں اور قیام. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہمیں تو نیند پوری نہیں ہوتی، اور بندہ سوچے کہ وہ رات ڈیوائڈ بھی کی ہوئی تھی انہوں نے، اور پھر اسپیشل مشنز بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھانا بھی کسی کو دینے جا رہے ہیں، اپنی رعایا میں بانٹ رہے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق صفائی کر رہے ہیں. اچھا ٹائم رات کا نکل رہا ہے. اچھا ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کارپوریٹ ٹرمینالوجی میں نا، دیکھو نا تمہاری زندگی لیٹس سے 24 آورز ہے نا، 8 گھنٹے تو تم سوتے ہو، تو اس کو بھی ملٹیپلائی کر کے نا بڑی اسٹریٹجی ٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا تمہارا 1/3 جو زندگی کا ہے نا وہ نیند پہ جا رہا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ جو عباد الرحمان ہے وہ 1/3 ضائع نہیں کرتے سو کے. اسی لیے وہ اپلیکیشن میں آ رہا ہوتا ہے نا، جب کہ آج جتنی مرضی اتنی سلیپر 8 گھنٹے نہیں سوئے تو آپ لیزی ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی بکواس ہے. This has nothing to do with the reality. یعنی they spend their nights. جب بھی تو نے کا مطلب ہے کہ ان کی راتیں گزرتی اس طرح سے ہیں. یعنی وہ is not one of ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی زندگی کا معمول ہے ان کا کہ ان کی راتیں رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے نا یعنی جدا رہتے ہیں. یعنی you have this magnetic repulsion from بستر. یہ ویسے کس زندگی میں ہوتا ہے کہ بندہ کمفرٹ ہی فائنڈ نہ کرے بیڈ میں؟ How is it possible? وہ عباد الرحمان کی نا واللہ their salah is intact man. their فرض and نوافل it is intact. it is not possible کہ ان کے فرض صلاح میں یا نفل صلاح میں نا کوئی کمی باقی رہ جائے، ذرا بھی نہیں. فرض تو ان کے فرائض تو پینیکل ٹاپ کے ہوتے ہیں نا، ان کے تو نوافل بھی برو، قیام اللیل بھی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے کوئی ایسے صحابی کو نہیں جانتا جو رات کے حصے میں سے کچھ لیتا نہ ہو. I don't know of any صحابی who doesn't take anything from قیام اللیل. ہر بندہ، ایون ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ لینا وہ انشاءاللہ امتی میں سے اس کیٹیگری میں آ جائے گا. کس کیٹیگری میں؟ ان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اچھا اشراق پڑھنے کی وجہ سے نہیں، رات کی قیام اللیل میں تہجد کے بعد. اچھا یعنی عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لینا تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے نماز اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لیکن بہرحال ان کا اجر جو کہ واقعتاً وہ سب سے زیادہ. اور الکلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 2 رکعتیں یا عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یعنی وہ ان کا یہ اوپینین ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لیکن they were the people نا، یعنی سبحان اللہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل. فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے نا وہ قیام اللیل ہے. کیونکہ برو نائٹ لائف ہیز سم تھنگ ویری اسپیشل. یو سی lovers go to their loved ones in night at night. رات کو جو پیکیج ہوتے ہیں 12 سے رات کو نکلتے ہیں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں یار سبحان اللہ why are these packages out in the night time؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. پھوپھو سے کس خالہ سے بات کر رہی ہیں آپ نے کوئی سی بزنس ڈیلنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی رات کو، کیونکہ آسان رائٹ میں نا ایک انسان کا نا کنیکشن ہوتا ہے بڑا. ایکچولی یہ آگے آئے گا. یہ سب سے اسپیشل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ comes down and spreads his arms کہ ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں. اس سے زیادہ اسپیشل بات کیا ہو سکتی ہے؟ And Islam takes benefit of this night time کہ you are feeling spiritual and you ایک emotions کی گیم. حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے معشوق کے پاس چلا جاتا رات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جاتے تھے، یعنی کعبۃ اللہ میں چلے جاتے یا بقیع الغرقد میں چلے جاتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شیئر کرتے. یعنی رات کا جو وقت ہے نا اٹس ویری اسپیشل. تو ہمیں نا کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تو میری مدد کر علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے میں، و شکر کرنے میں، اور حسن عبادت کا حسن اچیو کرنے میں. جو شخص دعا کرتا ہے نا انشاءاللہ اس کو توفیق مل جائے گی قیام اللیل کی انشاءاللہ.